بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی سورہ مبارکہ سورۃ التین ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والتین، تو واو جو شروع میں آ جاتی ہے اس کا کیا معنی ہوتا ہے؟ قسم ہے۔ التین، تین کا لفظی معنی ہے انجیر۔ یہ انجیر کا پھل ہوتا ہے نا، وہ انجیر مراد ہے۔ قسم ہے انجیر کی۔ والزیتون، اور زیتون کی۔ اصل میں ویسے تو یہ دونوں پھل ہیں، اور ہم یہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں سے اس چیز کی قسم کھاتے ہیں جس کی اہمیت واضح کرنی ہو۔ یہاں دو طرح سے کچھ تو ان چیزوں کی اہمیت واضح ہو رہی ہے اور کچھ علاقوں کی اہمیت واضح ہو رہی ہے۔ ایک تو جو انجیر کی قسم کھائی گئی، تو انجیر کا پھل جو ہے بطور پھل وہ بھی اللہ کی بڑی خاص نعمت ہے، اور طبی اس کے بہت سارے فوائد ہیں۔ اسی طرح سے زیتون جو ہے اس کا پھل اور اس کا تیل وہ بھی بیش بہا اپنے اندر طبی فوائد رکھتا ہے۔ اس لحاظ سے وہ ایک بہترین خوراک ہونے کی بنا پر بھی ان کی اہمیت کو واضح فرمایا اللہ تعالیٰ نے۔ دوسرے نمبر پہ جو بعض مفسرین کی رائے ہے کہ التین سے مراد شام اور دمشق کا علاقہ ہے جہاں پر انجیر کثرت سے ہوتی ہے، اور زیتون سے مراد فلسطین اور بیت المقدس کا علاقہ ہے، جو کہ وہاں پر زیتون جو ہے وہ کثرت سے ہوتا ہے۔ اور بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ نے اس مقدس زمین کی قسم کھائی ہے، اشارہ انجیر اور زیتون کے ذریعے اس مقدس زمین کی طرف کیا ہے، اور قسم اس لیے کھائی ہے کہ اکثر معلوم انبیاء جو ہیں وہ اسی علاقے کے اندر تشریف لائے، شام کے علاقے کے اندر اور فلسطین کے علاقے کے اندر، کیونکہ اگلی جو دونوں آیات ہیں ان میں بھی اسی طرح سے مقامات مقدسہ جو کہ انبیاء کے ساتھ منسوب ہیں انہی کا ذکر ہے۔ تو یہاں پر وہ تین قسم ہے انجیر کی، والزیتون اور زیتون کی، تو اس سے مراد مفسرین کہتے ہیں کہ یہ شام اور فلسطین کے علاقے کی طرف اشارہ ہے، کہ ان علاقوں کی قسم کے جہاں پر انجیر اور زیتون کثرت کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور بنیادی مقصد جو ہے پھلوں کی اہمیت کے ساتھ ساتھ ان علاقوں کی جہاں پر اللہ کے برگزیدہ انبیاء تشریف لائے، اور وہ جتنے انبیاء ان کی انبیاء کی بعثت اور ان کی تشریف آوری کی طرف اصل میں اشارہ ہے، کہ دیکھو شام اور فلسطین کے علاقے میں قسم ہے انجیر کی اور زیتون کی کہ ان علاقوں میں کس قدر برگزیدہ انبیاء جو ہے وہ تشریف لائے، اور ان کے آنے کا مقصد بھی وہی تھا جو اگلی آیات میں آنے والے انبیاء کا مقصد تھا۔ وَطُورِ سِینِین، اور طور پہاڑ، سینین سینین کا، وَطُورِ سِینِین، اور سینین پہاڑ کی، جسے طور سینا بھی کہتے ہیں، سینا کا پہاڑ۔ تو یہ وادی سینا کے اندر جو سینا کا پہاڑ ہے، اس پہاڑ کے اوپر موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ ہم کلام ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے جو موسیٰ علیہ السلام کی بات چیت ہوئی وہ طور سینا پر ہوئی۔ تو دوسری قسم یہاں پر جو دوسری آیت میں جو قسم کھائی ہے اللہ تعالیٰ نے طور سینا کی، اور یہاں بھی ایک تو وہ مقام مقدس جو کہ طور سینا ہے جہاں پر اللہ سے موسیٰ علیہ السلام ہم کلام ہوئے، اس کی طرف اشارہ ہے، اور پھر خاص طور پر موسیٰ علیہ السلام جو کہ اللہ کے بڑے برگزیدہ پیغمبر تھے، ان کی بعثت اور ان کی نبوت و رسالت کی طرف بھی اشارہ ہے۔ پھر اگلی آیت میں قسم کھائی کہ اور قسم ہے ھذا، یہ البلد، شہر۔ اپنی توجہ قرآن پاک کے الفاظ کی طرف رکھا کریں، اس طرح سے آپ کو یاد نہیں رہتا۔ اللہ اکبر۔ تو وہذا، اور یہ البلد، شہر، الامین،
امانت والا، البلد الامین امانت والا یا امن والا، امین سے امانت والا بھی ہوتا ہے، امین سے امن والا بھی ہوتا ہے، اور امانت بھی دراصل امن سے ہی ہے کہ جہاں پر وہ مامون ہو۔ تو وحاذ البلد الامین، اور اس امن والے شہر کی، اور یہ امن والا شہر کون سا ہے؟ مکہ مکرمہ، جس کو اللہ تعالیٰ نے امن شہر بنا دیا۔ تو یعنی پہلی آیت مبارکہ میں اس عرصے مقدسہ کی طرف اشارہ قسم کھا کے فرمایا کہ جہاں پر اکثریت انبیاء کی تشریف لائے۔ پھر دوسرے نمبر پہ جہاں پہ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے، اس مقام کی طرف اشارہ، اور تیسرے نمبر پہ پھر نبی علیہ السلام کی جائے پیدائش، اور آپ کو جہاں پر نبوت اور رسالت ملی جس شہر میں، جس امن والے شہر میں، اس کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا۔ اور یہ اشارہ اسی طرف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف علاقوں میں مختلف انبیاء اور رسل اپنی ہدایت کے ساتھ بھیجے۔ لقد، لا ضرور، قد بے شک یا تحقیق، ویسے ہم بے شک میں زیادہ آسانی ہوتی ہے، تو لقد ضرور بے شک، خلقنا پیدا کیا ہم نے، الانسان انسان کو۔ یہ بات ہم پہلے بھی بار بار پڑھ چکے ہیں کہ قسمیں کھانے کے بعد، قسمیں اللہ تعالیٰ جب کھاتے ہیں اس میں جو اہمیت کے اظہار کے علاوہ قسمیں کھانے کے بعد اصل میں کوئی اہم بات بیان کرنی ہوتی ہے، تو یہ قسموں کا جو جواب ہے یا قسم کا جو مقصد ہے وہ یہ والے الفاظ ہیں کہ ضرور بے شک پیدا کیا ہم نے الانسان انسان کو، فی میں، احسن بہترین، حسن اچھا، احسن سب سے اچھا، تقویم، تقویم معنی کھڑا کرنا، تجسیم کرنا، جسامت دینا، قائم کرنا، یا اس کو بنانا۔ تو اس کی جو احسن بہترین تقویم صورت، جو بہترین شکل و صورت تھی، انسان کو ہم نے اس میں پیدا کیا ہے۔ لقد ضرور بے شک، خلقنا الانسان پیدا کیا ہم نے انسان کو، فی میں، احسن تقویم بہترین صورت میں۔ تو انسان کی جو اللہ تعالیٰ نے تخلیق فرمائی ہے، اس کے اعضاء کو جو توازن دیا ہے، اس کی جو عقل اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، اس کا جو بھی سارا تخلیق کا معاملہ ہے، وہ باقی مخلوقات کی نسبت بہترین اور شاندار ہے، یہ اشرف المخلوقات ہے۔ اللہ ویسے تو ایک آیت اور اگر ہم پڑھ لیں تو اس سے یہ ہے کہ کافی، لیکن اگلی جو آیات ہیں وہ نسبتاً ایک پہلی جو آیت ہے ان میں سے آسان ہے، میرا خیال اتنا ہی رہنے دیتے ہیں، اور اگلی آیت مبارکہ کا جو تعلق ہے وہ کیونکہ اس سے اگلی آیت کے ساتھ جڑتا ہے، تو اس لیے وہ ہم انشاءاللہ پھر کل کے سبق میں پڑھ لیں گے۔ آج یہ پہلی 4 آیات جو پڑھی ہیں انہی کو دہرا لیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین، قسم ہے انجیر کی، والزیتون، اور زیتون کی، وطور سینین، اور سینین پہاڑ کی، وہذا البلد الامین، اور اس امن والے